रात के पिछले पहर जब पूरा शहर गहरी नींद की आगोश में था, मेरे कमरे की दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। मेरे सामने मेज पर पासपोर्ट, वीजा और कनाडा का टिकट रखा था। ये वो कागजात नहीं थे, बल्कि मेरी बरसों की मशक्कत, खून पसीने की कमाई थी। और वो ख्वाब थे जिनके लिए मैंने अपनी जवानी दांव पर लगा दी। मैंने एक एक पैसा जोड़कर 20 लाख रुपए जमा किए, ताकि इस मुल्क की गुर्बत और तंगदस्ती से निकलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा सकूं। मैंने कितनी कमेटियां रखीं, अपना पेट काट काट कर ये पैसे जमा किए। लेकिन ठीक किसी वक्त मेरी उड़ान का वक्त करीब आया। जिंदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे दुराहे पर ला खड़ा किया, जहां एक तरफ मेरे ख्वाब थे तो दूसरी तरफ मेरी फैमिली। दोनों में से एक को चुनना बहुत मुश्किल था। मुझे मेरे ख्वाब भी फैमिली जितने अजीज थे, या शायद उनसे भी ज्यादा। मेरी बीवी हानिया, जो पिछले कई माह से खामोशी से तकलीफ सह रही थी, अचानक नढाल होकर गिर पड़ी। जब इसे हॉस्पिटल लेकर गया तो वहां की सफेद दीवारें और फिनाइल की बू के दरमियान डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया वो किसी क्यामत से कम न था। डॉक्टर ने मेरी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए नहायत संजीदगी से कहा, आपकी मिसिस को कैंसर है और ये दूसरे स्टेज पर पहुंच चुका है। अगर फौरी ऑपरेशन ना हुआ तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। इस पूरे इलाज और सर्जरी पर कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 15 लाख! ये रकम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही रकम थी जो मुझे कनाडा में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए चाहिए थी। हॉस्पिटल के बरामदे में खड़े होकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला करना था। एक तरफ वो औरत थी जिसने तपती दोपहरों में मेरे घर को ठंडक दी, मेरे बच्चों की परवरिश की और मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। और दूसरी तरफ मेरा वो सुनहरी ख्वाब था जो मुझे इस गंदी गली और टूटी हुई छत से निजात दिला सकता था। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई। एक आवाज कहती, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, हानिया को बचा लो। मगर दूसरी तरफ शैतान मेरी खुदगर्जी को हवा दे रहा था। अगर ये पैसे हानिया पर लगा दिए और वो फिर भी ना बची, तुम तही दस्त रह जाओगे। ना बीवी रहेगी, ना कनाडा का ख्वाब। क्या तुम सारी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहते हो? मेरे अंदर एक अजीब जंग छिड़ चुकी थी। मैंने हानिया के कमरे में झांक कर देखा। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ी थी। इसके चेहरे की वो रौनक जो कभी मेरे घर का नूर थी, अब जर्द पड़ चुकी थी। इसे देखकर मुझे रहम आने की बजाय उकताहट होने लगी। मुझे वो एक बोझ महसूस होने लगी जो मेरी तरक्की की राह में रुकावट बन गई। मैंने अपने मासूम बच्चों अली और सारा की तरफ देखा, जो अपनी माँ के बेड के पास बैठे आंसू बहा रहे थे। इनके छोटे छोटे हाथ हानिया के ठंडे हाथों को सहला रहे थे। मगर मेरे अंदर इंसानियत मर चुकी थी। मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ रहा तो ये 15 लाख रुपए हॉस्पिटल की नजर हो जाएंगे और मैं फिर से सिफर पर आ जाऊंगा। इससे बेहतर है मैं निकल जाऊं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मेरे पीछे कोई मौजज़ा हो जाए, या फिर ये सब खत्म हो जाए। मैं घर वापस आया, नहायत खामोशी से अपना बैग उठाया। हानिया के जेवरात जो अलमारी में रखे थे वो भी निकाल लिए, ताकि कनाडा में कोई तंगी ना हो। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर इन खाली कमरों को नहीं देखा जहां मेरी जिंदगी के 10 साल गुजरे थे। मैंने अपने बच्चों को सोता छोड़ा और रात के अंधेरे में साए की तरह घर से निकल गया। टैक्सी में बैठते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर वो खौफ के मारे नहीं बल्कि जोश के मारे थे कि अब मैं आजाद हूँ। एयरपोर्ट पहुंचकर जब मैंने जहाज में कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक बसीदा जिंदगी को उतार फेंक दिया हो। मैंने अपना पुराना सिम कार्ड निकालकर तोड़ दिया, ताकि पाकिस्तान से कोई भी आवाज मुझ तक ना पहुंच सके। मैंने सोच लिया कि अब मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। हानिया अगर मर भी गई तो 5 साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तो कोई नई जिंदगी शुरू कर लूंगा। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बुजदिलों की तरह अपनी बीमार बीवी को मौत के मुंह में छोड़कर 7 समंदर पार उड़ गया। कनाडा की रंगीनियां, वहां की बुलंदो बाला इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी ने जल्द ही मुझे मेरी माजी की तलखियों से दूर कर दिया। शुरू में जमीर ने एक दो बार झंझोड़ा। जब कभी रात को नींद नहीं आती थी तो हानिया की हंसी मेरे कानों में गूंजती। लेकिन फिर बैंक में बढ़ते हुए डॉलर्स ने इस आवाज को दबा दिया। मैंने वहां एक नई शिनाख्त बनाई, ऐशो इशरत में दिन गुजारे और ये फर्ज कर लिया कि मेरे पीछे मेरे खानदान का किस्सा खत्म हो चुका होगा। 5 साल का अरसा यूं ही गुजर गया। इन 5 सालों में मैंने कभी मुड़कर पीछे ये देखने की कोशिश ना की कि हानिया जिंदा है या मट्टी तले सो रही है। लेकिन जब दौलत की हवस पूरी हो गई और दिल दुनिया से भर गया,
تو ایک انجانی سی کھچاوٹ نے مجھے پھر اسی گلی کی طرف مائل کیا جسے میں 5 سال پہلے ادھورا چھوڑ آیا تھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ اب وہاں کیا ہے۔ کیا میرا وہ چھوٹا سا گھر کھنڈر بن چکا ہے یا وہاں کوئی اور بس کیا ہے؟ میں نے واپسی کا ٹکٹ کٹایا اور 5 سال بعد دوبارہ اپنے وطن کی مٹی پر اترا۔ جب میری ٹیکسی اس پرانی گلی میں مڑی تو میرا دل ایک عجیب سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا وہاں سناٹا ہوگا، شاید میرے گھر کے باہر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوگا، لیکن جب میری گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر وہی تھا مگر اس کا نقشہ بدل چکا تھا۔ دیواریں اونچی تھی، گیٹ پر چمچماتا ہوا پینٹ تھا اور صحن میں لگے پودوں کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی۔ باہر ایک قیمتی کالی گاڑی کھڑی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں اب غربت کا بسیرا نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہانیہ مر گئی اور کسی امیر آدمی نے یہ گھر خرید لیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے گھنٹی بجائی۔ اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی گیٹ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے جو عورت کھڑی تھی وہ کوئی اجنبی نہیں۔ دروازہ کھلا تو میری آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ سامنے وہی چہرہ تھا جسے میں 5 سال پہلے موت کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا، مگر وہ زرد اور مرجھائی ہوئی ہانیہ نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی نہیں تھی جو کبھی میرے سامنے ہوا کرتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کو بدلے، جیسے کسی نے گہرے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو، مگر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں جو کینیڈا سے ہزاروں ڈالر کما لایا تھا اور خود کو بڑا انسان سمجھ رہا تھا، اس کے سامنے ایک حقیر بھکاری کی طرح کھڑا کانپ رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ میرے حلق سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ ہانیہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور پیچھے ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں زندہ ہوں، مگر وہ ہانیہ مر چکی ہے جسے تم مرنے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اندر آ جاؤ، باہر کھڑے تماشا نہ بناؤ۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میرا سر چکرا گیا۔ گھر کا اندرونی حصہ کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہی پرانا صحن جہاں کبھی ہم تنگی کے باعث اداس بیٹھے رہتے تھے، اب وہاں قیمتی فانوس لٹک رہے تھے اور صوفے ایسے تھے جو شاید میں نے کینیڈا کے بڑے مالز میں دیکھے تھے۔ علی اور سارا جو اب کافی بڑے ہو چکے تھے لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں آئی جو ایک باپ کو دیکھ کر آنی چاہیے تھی، بلکہ ان کی نظروں میں ایک نفرت تھی۔ بیٹا دیکھو کون آیا، ہانیہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ علی اٹھا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا نے بھی صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا اور اپنی ماں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ان کی سرد مہری نے میرے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور پوچھا، ہانیہ یہ سب کیسے ہوا؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا 15 لاکھ لگیں گے اور میں تو مجبور ہو کر چلا گیا تاکہ پیسے کما سکوں۔ ہانیہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جھوٹ مت بولو، تم مجبور ہو کر نہیں، تم بھاگ کر گئے تھے۔ تم نے سوچا کہ بیمار بیوی اب تمہارے کسی کام کی نہیں، اس لیے تم نے اسے کچرے کی طرح پیچھے چھوڑ دیا۔ جس رات تم چپکے سے نکلے تھے اس رات میں جاگ رہی تھی۔ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے دیکھا کہ تم نے میری بیماری سے زیادہ اپنے ویزے کو اہمیت دی۔ اس کی باتیں تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ ہانیہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ تمہارے جانے کے دوسرے دن جب مجھے ہوش آیا اور پتا چلا کہ تم سب کچھ لے کر جا چکے ہو تو میں ٹوٹ گئی، مگر پھر میں نے اپنے بچوں کے چہرے دیکھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے لیے مروں گی نہیں۔ میں نے اپنا وہ میکے والا پرانا پلاٹ جو میرے بابا نے میرے نام کیا تھا اسے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی، اپنی بیماری سے لڑی۔ اللہ نے معجزہ کیا، آپریشن کامیاب رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ آپریشن کے بعد میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچا تھا۔ میں نے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سینے شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے آن لائن بزنس کا کام سیکھا۔ ان 5 سالوں میں نے اور میرے بچوں نے وہ دن بھی دیکھے جب ہمارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ آج میرا اپنا ایک کپڑوں کا برانڈ ہے۔ میرے بچے شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔
میں نے اپنا بیگ کھولا اور ڈالرز کے بنڈل میں اس پر رکھ دیے۔ ہانیہ، میں شرمندہ ہوں۔ یہ دیکھو، میں بہت پیسے لایا ہوں۔ میں تمہاری ہر کمی پوری کروں گا۔ میں تم سب کو کینیڈا لے جاؤں گا۔ ہانیہ نے ان پیسوں کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کاغذ کے ردی ٹکڑے ہوں۔ اس نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، ان پیسوں کی قیمت تب تھی جب مجھے ہاسپٹل کے بستر پر 1-1 روپے کی ضرورت تھی۔ ان ڈالر سے تم وہ 5 سال خرید سکتے ہو جو میرے بچوں نے باپ کے بغیر گزارے۔ کیا تم وہ راتیں واپس لا سکتے ہو جب میں درد سے تڑپتی تھی اور تمہارا نام لیتی تھی؟ اسی وقت ایک لمبا چوڑا باوقار شخص گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور اس نے آتے ہی ہانیہ سے بڑے احترام سے بات کی۔ ہانیہ بی بی، اگلے مہینے کی ایکسپورٹ کا آرڈر تیار ہے۔ ہانیہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس شخص سے کہا، یہ ایک مسافر ہیں، راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہیں، اب یہ جا رہے ہیں۔ میرا دل پھٹ گیا۔ میں جسے اپنا گھر سمجھ کر آیا تھا، وہاں اب میری حیثیت ایک اجنبی سے بھی بدتر تھی۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش تھے، جیسے ان کے لیے میرا وجود ختم ہو چکا ہو۔ میں نے سوچا تھا میں کینیڈا میں عیش کر رہا ہوں، مگر اصل میں تو میں سب کچھ کھو چکا تھا۔ ہانیہ کی کامیابی، بچوں کی نفرت اور اس گھر کی خوشحالی مجھے چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میں نے کتنا بڑا جوا ہارا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے ڈالرز اٹھائے اور لڑکھڑاتے قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میرے چال میں تھکن تھی، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ میری غلطی تھی، میں نے اپنی بیوی بچوں کو بے سہارا دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میری بیوی نے ہر دکھ سکھ میں، برے وقت میں میرا ساتھ دیا، مگر میں نے بدلے میں اس سے بے وفائی کی، اور آج اس لیے میں تنہا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔